إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله في مقام آخر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا
او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہاں اپنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، وہاں ان کی نبوت و رسالت کی تائید کے لیے بعض انبیاء اور رسل کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو ان کی نبوت و رسالت کی تائید کے لیے موجود افراد کو نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے ان کا اہتمام فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم معجزہ وہ واقعہ معراج ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی سیر کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے اور ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ بشریت میں سے سب سے افضل بشر ہو کر سدرۃ المنتہا تک اللہ احکم الحاکمین نے ان کو پہنچایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا بعض بدبخت تو ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں اور بعض اپنی من پسند تعویلات کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان میں سے بھی جیسے ویسے ہر مہینے کے افعال اعمال آپ کو نظر آتی ہیں، ویسے ہی عبادات کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات میں بھی کتاب و سنت کی بتلائی ہوئی جو تائید ہے اسی تک بس نہیں کرتے، اپنی جانب سے بہت ساری آمیزشیں آپ کو ہر معاملہ میں نظر آئیں گی۔ تو بہت ساری باتیں اس واقعہ معراج میں بھی ایسی شامل کر دی گئیں کہ جو صحیح احادیث میں موجود نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے بہت سے دلائل ان من گھڑت باتوں کی تردید فرماتے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج جو نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے اہم معجزہ ہے، جو آج امت مسلمہ میں پائے جانے والے پیغمبر کے بارے میں من گھڑت کتاب و سنت کے خلاف عقائد و نظریات کی نہ صرف تردید کرتا ہے، بلکہ کتاب و سنت میں جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یا اس کے پیغمبر نے خود جو بیان کیا ہے، یہ واقعہ معراج اس کی عملی تصویر نظر آتا ہے۔
اس عظیم معجزہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 24 جانسار صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ 25 کے قریب صحابہ کرام اس معجزے کے راوی ہیں۔ اس قدر اہم معجزہ کہ جس کو صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحیح احادیث سے ہم تک یہ واقعہ پہنچتا ہے، مگر پھر بھی اس واقعہ میں بہت ساری باتیں اپنی جانب سے ملا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان کو دین سمجھایا جاتا ہے۔ اور اس واقعہ معراج کی آڑ میں آج کے دن کی عبادات وہ نفلی روزے کی صورت میں ہوں یا دیگر نوافل کی صورت میں، اور یہ گزری ہوئی رات جو آپ نے اپنے گرد و پیش مساجد میں لوگوں کو خصوصی طور پہ عبادات کرتے ہوئے دیکھا اور سنا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعہ معراج کے بعد خود 12 سال زندہ رہے۔ یہ رات اور یہ دن آپ کی زندگی میں 12 مرتبہ واقعہ معراج کے بعد آیا۔ یہ رات بھی عام راتوں کی طرح گزر گئی اور یہ دن بھی عام دنوں کی طرح گزرا۔ نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زندگی میں اس رات کوئی خاص عبادت یا اگلے دن کا روزہ رکھا، نہ صحابہ کرام نے، اور اسی طرح خلفاء عام صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، یہ خیر القرون میں کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کس مہینے میں اور اس مہینے کی کس رات کو کس تاریخ کو یہ پیش آیا، اس بارے میں کتاب و سنت میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ رجب کی 27 کو خاص کر لیا ہے۔ عرف عام میں یہ مشہور ہو چکی ہے کہ 27 رجب کی رات شب معراج ہے، حالانکہ کوئی صحیح حدیث کہ آپ کو معراج رجب کے مہینے میں یا 27 تاریخ کو ہوئی ہو کوئی موجود نہیں ہے، صرف عرف عام میں مشہور ہے۔ اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی نظر میں اس شب معراج کی اور اگلے دن کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ اگر اہمیت ہوتی، جیسے شب قدر میں لیلۃ القدر کی عبادت ملتی، تو اس رات کی عبادت بھی ہم تک ضرور پہنچتی۔ نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی اہتمام فرمایا، نہ صحابہ نے۔ اگر اس کا کوئی معمول ہوتا تو کم از کم اس کی تاریخ کا تعین تو ہو جاتا۔ صحابہ نے تو اس کی تاریخ تک یاد نہ رکھی، نہ بتلائی، نہ ہم تک پہنچی کہ کس مہینے کی کس رات کو آپ کو معراج کروائی گئی۔ یہ تو عرف عام میں مشہور ہو گیا، ہم نے 27 رجب بنا لی۔ اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں کہ یہی رات ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پے در پے جو غم کہ آپ کے رفیق چچا جو آپ کے پشتیبان تھے وہ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری روحانی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا سہارا دلاسا دینے والی یہ دونوں شخصیات فوت ہو جاتی ہیں۔ ابھی شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کا غم ہلکا نہیں ہوا، ہر طرح کے مظالم کا آپ کو سامنا ہے، ہر طرف سے غم ہی غم، مظالم ہی مظالم، حتیٰ کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا گیا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے
نبی کریم علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسرا سبب اس واقعہ معراج کا خود اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرما دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ یقینی علم کے لیے ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیں، جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دکھلانے کے لیے اللہ نے اپنی نشانیاں نبی کریم علیہ السلام کو دکھلانے کے لیے تاکہ علم یقین حاصل ہو یہ معراج کروائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا کہ پہلے میرا شک صدر ہوا، سینہ زمزم سے دھویا گیا، دل دھو کر علم و حکمت سے بھر کر دوبارہ درست کر دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے براق پہ سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتے ہیں۔ معراج کے دو حصے، ایک کا نام اسرا جو زمینی سیر کو کہتے ہیں، جس کا اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں ذکر فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو زمینی سیر کروائی۔ اس سے مراد براق پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے، معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اللہ نے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اس واقعہ معراج میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات انبیاء اور رسل سے کروائی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت یوسف، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء اور رسل سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی، دعا و سلام بھی ہوا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے 3 برتن، ایک میں شراب، ایک میں شہد، ایک میں دودھ پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا، اسی پہ آپ کو اور آپ کی امت کی فطرت قرار دے دی گئی۔ پھر اس معراج کے موقع پر اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کو 3 عظیم تحفے عطا فرمائے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترغیب دلانے پر آپ اللہ سے 50 میں تخفیف کرواتے ہیں، 10 یا 5 کم کر کے بالآخر 5 رہ جاتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ اب برحق ہو چکا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، مگر میں اللہ 5 پر 50 کا ان کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح دوسرا تحفہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ احکم الحاکمین نے مجھے عطا کیا، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کہ جن کی بے پناہ فضیلت کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا تحفہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ پیغمبر آپ کا جو امتی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، توحید کی حالت میں آئے گا، میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ کہ جس کو آج بعض مسلمان بیان تو کرتی ہیں مگر اپنی طرف سے اس میں بہت ساری باتوں کی امیزش کر کے لی گئی ہے کہ اس واقعہ معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو براق پہ سفر تھا،
یہ خچر نما سفید جانور اتنا تیز رفتار تا حد نگاہ، اس کا ایک قدم اس پہ سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہ خوشی سے بھدکا جناب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتی ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ یہ بات حدیث میں موجود آپ کی زبان سے ہم تک پہنچی، مگر راستے میں بڑھیا کا ملنا، شیطان سے ہم کلام، یا اسی طرح مختلف مقامات پر اتر کر 2 رکعت پڑھنا، یہ صحیح سند سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ قافلے کو دیکھنا، اس کی نشانیاں بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ صحیح سند سے نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جناب صدیق کے بارے میں کہ آپ نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت صدیق آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھتے ہیں، آپ بتلاتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ حالانکہ امت میں سب سے پہلے مردوں میں دارہ اسلام میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ بات بغیر سند کے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، نشانیاں سننے کے بعد جناب صدیق ایمان لاتے ہیں۔ وہ تو اس واقعہ معراج کی کفار کے سامنے تصدیق کر کے صدیق کا لقب پانے والے ہیں کہ جب کفار نے سنا، جناب صدیق سے پوچھا کہ بتلاؤ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہی سفر اس دور میں 40 دن کی مسافت کا سفر تھا۔ آج تو تیز رفتار سواری ہے، اس وقت اگر مسجد حرام سے کسی نے مسجد اقصی جو فلسطین کے شہر القدس میں وہاں جانا ہوتا تو اسے 40 دن لگتے تھے۔ پوچھا کہ اتنا 40 دنوں کا سفر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر حصے میں، پھر صرف اتنا ہی سفر نہیں، وہاں سے 7ویں آسمان تک بھی گیا۔ جناب صدیق فرماتے ہیں کہ عقل تو نہیں مانتی۔ فرمایا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے تو یہی دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ پیغمبر نے فرمایا ہے تو صدیق اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، واقعتاً ایسا ہوا کہ یہ تو معراج ہے۔ اس پیغمبر کی زبان سے تو ہم نے ایسی ایسی باتیں سن کے ان پہ ایمان لائے جو اس سے بھی بڑی تھی۔ ہم نے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کے آتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی جانب سے وحی آئی، ہمارا ایمان ہے۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ بات پیغمبر نے کہی ہے تو سن لو، صدیق کا ایمان ہے کہ یہ حرف بحرف درست ہے، ایسے ہوا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میری عقل مانے، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، اگر یہ بات پیغمبر نے بیان کی ہے تو ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تصدیق کرتی ہے۔ ایمان تو وہ مردوں میں سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس واقعہ کا بعض تو ویسے ہی انکار کرتے ہیں، جو معجزات کو ماننے والے ہیں ان میں سے بھی بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو معراج یہ خواب کے عالم میں ہوئی ہے، حالانکہ کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ معجزہ بنتا ہی تب ہے جب آپ کے جسم اور روح سمیت آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا جائے۔ اور کتاب و سنت میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہ ایک ایک لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، روح اور جسم سمیت اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروائی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ جہاں بیان فرما رہے ہیں وہاں الفاظ پہ غور کیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ سبحان قرآن کا اسلوب ہے، جہاں اہم واقعہ ہو وہاں اللہ احکم الحاکمین استعمال کرتے ہیں۔ لفظ سبحان بتلا رہا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، اہم معاملہ ہے، روح اور جسم سمیت معراج ہوئی ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ بے عبد، اور عبد روح اور جسم کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، لہذا اسریٰ سبحان کی طرح بے عبد ہی کا لفظ بھی بتلاتا ہے یہ خواب کا واقعہ نہیں، آپ کو روح اور جسم سمیت معراج کروائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اسریٰ کا لفظ جو ہے
یہ جسم کی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی پر بولا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں یہی الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ تو لہذا لفظ سبحان، لفظ اسرا اور بعبدہ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، روح اور جسم سمیت اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو معراج کروائی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے ایک دوسری آیت کریمہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ آپ کی نظر بہکی اور نہ حد سے تجاوز کی۔ یہ نظر یہ جسمانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، لہذا جسم سمیت نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو براق پہ سواری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اہل مکہ نے جو تکذیب کی، ماننے سے اس کا انکار کیا، اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو اہل مکہ کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھی گئی کہ ہاں آپ کہتے ہو کہ بیت المقدس گئے تھے، تو بتلاؤ اس کی نشانیاں ہمیں بتلاؤ۔ جو وہ نشانی پوچھتے گئے، اللہ احکم الحاکمین نے سارے پردے ہٹا دیے، آپ دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ بتلاتے گئے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اہل مکہ کو نشانیاں پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ دلائل اور اسی طرح کے دیگر کتاب و سنت کے دلائل بیان کرنا کا وقت نہیں ہے، وہ اس بات پہ بین دلائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت جو ہے وہ معراج کروائی گئی۔ اور دوسرا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ معراج میں نبی کریم علیہ السلام نے ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل اس موقف کی بھی تردید کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے واقعہ معراج میں اللہ احکم الحاکمین کا ان آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کرنے پہ کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں موسیٰ علیہ السلام میری خواہش ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے تمہیں دیدار کروں، تو اللہ احکم الحاکمین کیا جواب دیتے ہیں؟ لن ترانی، کہ ان دنیاوی آنکھوں سے میرا دیدار ناممکن ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا، دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہوتا، تو اللہ احکم الحاکمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پہ اپنا دیدار ضرور کرواتے۔ نور کی چند تجلیوں سے پہاڑ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن نے کیفیت بیان کی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نے اصول بیان کیا کہ ان دنیاوی آنکھوں سے کوئی آنکھ بھی میرا ادراک نہیں کر سکتی، مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں اللہ سب کو دیکھ سکتا۔ جنت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ جنتیوں کو سب سے آخر میں جو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم نعمت دیں گے وہ دیدار الہی ہوگا۔ دنیا میں دنیاوی آنکھ سے اللہ کا ادراک یہ ناممکن ہے۔ مسروق تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، کیا بتلائیے واقعہ معراج کے موقع پر کیا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ فرماتی ہیں سبحان اللہ، کہ تمہارے اس سوال سے میرے عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے شاگرد کو جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھ، جو 3 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ مسروق یاد رکھ، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن میں سے کچھ چھپایا ہے، جو وحی اللہ نے بھیجی تھی وحی میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، چھپایا، یاد رکھ یہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسری بات، جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل کا علم رکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، غیب کا علم رکھتے ہیں؟ اے مسروق، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ نے یہ اختیار پیغمبر کو نہیں دیا۔ تیسری بات جو یہ کہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اے مسروق، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوا۔ شاگرد قرآن کریم کی 2 آیات کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اماں جان پھر فرمائیے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ ان 2 آیات سے تو چھپا پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ فرماتی ہے کہ مسروق، سب سے پہلے میں عائشہ ہی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان آیات میں اللہ کو دیکھنا مراد نہیں بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مراد ہے، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو آتے تھے، شکل بدل کے آتے تھے، مگر 2 مرتبہ جس شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے تخلیق کی ہے، اصلی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دکھلایا ہے۔ تو ان آیات میں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے پر قرآن کریم کے دلائل پیش کرتی ہیں کہ مسروق، تو نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار کہ یہ دنیاوی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اللہ کمل الحاکمین تمام کا ادراک کرنے والا ہے۔ اور پھر بعض احباب سمجھتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ تار القادری کی گفتگو سنی ہوگی کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی، ہیک کے اس طرح کے اشعار کہہ کے اپنے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی تردید فرماتی ہیں کہ یہ واقع معراج یہ اللہ اور اس کے رسول کی 1 to 1 ملاقات نہیں تھی، سدرۃ المنتہا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آگے نور کے پردے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں، جب صحابی حضرت ابو ذر نے پوچھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں نور انا اراہ کہ اللہ تو نور ہے، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کے لیے وحی کی جو 3 صورتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ آیت پیش کرتی ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ اور يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ کہ اللہ کا پیغام اس کے نبی اور رسول تک 3 ذرائع سے پہنچتا ہے۔ ایک تو معروف فرشتہ جناب جبریل وحی لے کے آتے ہیں، دوسرا غیبی آواز کے ساتھ، اور اسی طرح تیسرا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ہم القاء کر دیتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں اللہ کی پیغمبر سے رابطے کی، چوتھی کوئی صورت اللہ نے قرآن میں جہاں بیان نہیں فرمائی۔ الہام ہو جاتا ہے، غیبی آواز کے ذریعے وحی پہنچ جاتی ہے یا فرشتہ لے کے آ جاتا ہے۔ پیغمبر کو نبی رسول کو اپنے پاس بلا کے 1 to 1 ملاقات کر کے اللہ کا کوئی پیغام دینا، وہی کوئی حکم، اس کی کوئی صورت قرآن نے بیان نہیں کی۔ تو لہذا یہ واقعہ معراج جو عظیم معجزہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں، روح اور جسم سمیت اللہ قبل حاکمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ کتاب و سنت کے دلائل اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ معراج تو میرے اور آپ کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے کہ جائے کہ ہم اس کو اپنے غلط عقائد و نظریات کی دلیل بنائیں۔ اب دیکھیں کہ اکثریت مسلمانوں کی اس واقعہ معراج کو مانتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ بھی دیگر مساجد سے یہ واقعہ معراج آپ کو سننے کو ملتا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ معراج کو اپنانا، اس پہ ایمان رکھنا، اس کو بنانا، بہت ساری ایسے عقائد و نظریات جو کتاب و سنت کے خلاف لوگوں کے وہاں پائی جاتی ہیں، یہ واقعہ معراج اس کی تردید کرتا ہے۔ یہ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنس کے اعتبار سے بشر نور نہیں. اگر آپ کو بشر نہ مانا جائے تو یہ واقعہ معراج معجزہ نہیں بنتا. فرشتے کا آسمان پہ جانا کوئی معجزہ نہیں، بشر ہو کے آسمان پہ جانا یہ معجزہ ہے. واقعہ معراج ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. جیسے کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر کے پیغمبر کا خاصہ نہیں. واقعہ معراج بتلاتا ہے آپ جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے، مسجد اقصیٰ میں تھے مسجد حرام میں نہیں تھے، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے زمین پہ نہیں تھے، جب زمین پہ تھے وہاں نہیں تھے. یہ واقعہ معراج آپ کے حاضر ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے. یہ واقعہ معراج بار بار نمازوں کی اللہ سے درخواست کر کے تخفیف کروانا اس بات کی بین دلیل ہے پیغمبر مختار کل نہیں. اگر آپ مختار کل ہوتے، آپ کے پاس اختیار ہوتا، بار بار اللہ سے درخواست کر کے امتیوں کے لیے نماز میں تخفیف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اسی طرح مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت سے یہ مسئلہ بھی ہم تک بڑے واضح انداز میں پہنچ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے بعد کسی نبی کی بھی تقلید جائز نہیں، امامت جائز نہیں. آپ موجود ہوں تو امامت آپ کی ہوگی، اتباع فرما برداری آپ کی ہوگی. جیسے اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا تھا اور اس کی عملی صورت اس واقعہ معراج میں 2 رکعت آپ کی امامت میں تمام انبیاء رسل کو کروا کے بتلا دیا. اب آپ کی آمد کے بعد کسی نبی کی بھی بات نہیں چل سکتی، کسی امتی کی کیسے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس واقعہ معراج میں کئی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنا جنت جہنم کے مناظر کے وقت اور انبیاء کو دیکھ کر سوال کرنا اس بات کی بین دلیل ہے آپ عالم الغیب نہ تھے. آپ کو جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنا پڑا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو یہ واقعہ معراج اس عقیدے کی بھی نفی کرتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہیں. تو کتاب و سنت کے مطابق ہمیں بھی وہی عقائد و نظریات آپ کے بارے میں رکھنے چاہیے جو اللہ نے قرآن میں یا آپ نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پیغمبر کے معجزات پہ ایمان رکھنے کی اور اپنے عقائد و نظریات ان کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے.